اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان معمولی ملازمین کر رہے ہیں، 70% بچے سوشل میڈیا کے شکنجے میں گم ہو گئے ہیں۔ حصول تعلیم میں پیچھے رہنے والی قومیں فراموش کر دی جاتی ہے، ذلت مقدر بن جاتا ہے۔ جمعیت العلماء وقار ضلع کے زیر اہتمام ٹانڈور میں اجلاس عام، ہزاروں افراد کی شرکت، مولانا مفتی عفان منصور پوری اور نامور موٹیویشنل اسپیکر منور زماں کا پر اثر خطاب۔ حضرت مفتی سید عفان منصور پوری شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ اتر پردیش نے نئی نسل میں دینی شعور بیداری کی ضرورت کے عنوان پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو قوم حصول تعلیم میں پیچھے رہتی ہے، تاریخ انہیں فراموش کر دیتی ہے اور ذلت و محکومی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ وہ گزشتہ رات جمعیت العلماء وقار ضلع کے زیر اہتمام حضرت حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے زیر صدارت منعقدہ 5ویں اور مرکزی سالانہ اجلاس عام بعنوان تعلیم دین و دنیا کی ترقی کے ضامن سے خطاب کر رہے تھے۔ وقار ضلع کے ٹانڈور ٹاؤن کے میٹرو فنکشن ہال اور وائٹ پیلس فنکشن ہال میں صدر جمعیت العلماء وقار ضلع مولانا محمد عبداللہ اظہر قاسمی کی زیر نگرانی منعقد اس اجلاس عام میں 10 مختلف اضلاع اور حلقے اسمبلی ٹانڈور کے 7,000 سے زائد مرد و خواتین، طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ دونوں فنکشن ہال اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہے تھے۔ حضرت مفتی سید عفان منصور پوری نے اپنا سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تعلیم انسان کے لیے اعزاز اور شرافت کی بات ہے اور علم ہی کی وجہ سے انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ تمام مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے اور تعلیم انسان کے اشرف المخلوقات کہلائے جانے کا اہم سبب ہے۔ مفتی سید عفان منصور پوری نے مزید کہا کہ اسلام کا سب سے پہلا پیغام حصول تعلیم ہے، کیونکہ جو انسان زیور تعلیم سے آراستہ ہو جاتا ہے وہ تمام برائیوں سے دور رہتا ہے اور سماج کا ایک ذمہ دار شہری بن کر زندگی گزارتا ہے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے اسلام کی سب سے پہلی وحی کے پیغام کو فراموش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہر محاذ پر ناکام اور ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم چاہے دینی ہو یا عصری، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور اسلام دونوں کی ہمت افزائی کرتا ہے اور موجودہ طور پر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمان جس طرح دینی تعلیم کی جانب خاص توجہ دے، اسی طرح عصری تعلیم کی مختلف شعبے جات میں مہارت و قابلیت پیدا کرے، جس کے بعد دنیا خود بخود آپ کے سامنے جھکے گی اور آپ کو آپ کا جائز مقام و مرتبہ دے گی۔ وہیں نامور موٹیویشنل اسپیکر جناب منور زماں نے ہزاروں مرد و خواتین کے اس اجلاس عام سے اپنے خطاب میں صاف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج 10 تا 15 سال کی عمر کے درمیان کے 70% بچے سوشل میڈیا پر زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا، اور بقیہ جو 30% بچے ہیں وہ بھی مستقل مزاج نہیں ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو منتبہ کیا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے تو وہ پریشانیوں میں زندگی گزاریں گے۔ اس اجلاس عام سے اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے موٹیویشنل اسپیکر منور زماں، جن کا تعلق تلنگانہ کے نلگنڈا سے ہے، انہوں نے کہا کہ حیدرآباد، بنگلور، ممبئی کے بشمول بڑے شہروں میں گریجویٹ انجینئر، پوسٹ گریجویٹ، ایم ٹیک اور ایم بی اے کی تکمیل کرنے والے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوران تعلیم انہوں نے اپنا وقت کتابوں کے ساتھ نہیں گزارا، نہ تجربہ حاصل کیا اور نہ صلاحیتوں میں اضافہ کیا، کسی طرح امتحان کامیاب کر لیے۔ منور زماں نے انتہائی سافٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایم بی اے کی تکمیل کرنے والے کئی نوجوان جو دیگر کو ملازمتیں دینے کے قابل مانے جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج ان نوجوانوں کی بڑی تعداد زومیٹو اور سویگی میں کام کر رہی ہے، اولا اور اوبیر چلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی حرام یا غلط کام نہیں ہے، لیکن جب یہی کام کرنے تھے تو اس کے لیے اتنی بڑی ڈگریوں کی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا ہماری قوم اسی لیے پیدا ہوئی
ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں تک کھانا پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ والد مقروض ہو کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، لیکن نوجوان ناکام ہو کر انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ منور زماں نے کہا کہ آج نوجوان موبائل فونز، کمپیوٹرز اور گیمز میں مصروف ہو گئے ہیں۔ کمپیوٹر گیمز کے دیوانے اور کتابوں سے دور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تلقین کی کہ ہر حال سرگرمیوں میں ضرور حصہ لے، لیکن ان کی پہلی ترجیح تعلیم ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کبھی دنیا بگڑ جاتی ہے یا گمراہ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو سدھارنے کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا کرتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جب دنیا بگڑ گئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا اور کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر کی حیثیت سے دنیا میں بھیجے گئے۔ موٹیویشنل اسپیکر منور زماں نے اپنے 1 گھنٹہ طویل خطاب میں زور دیتے ہوئے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو پہلے ٹیچر کے ہاتھ کو تھامنا ہوگا۔ صرف کتابوں سے کچھ نہیں ہوگا، ایک ہاتھ سے مدارس، اسکولز کے ٹیچرز کا ہاتھ تھام لے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن تھام لے، کمپیوٹر تھام لے، جدید تعلیم کی کتابیں تھام لے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کامیابی آپ کا مقدر ہوگا اور ہزاروں مولانا ابوالکلام آزاد اور APJ عبدالکلام پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو بچے اپنے بچپن میں مقصد کا تعین کر لیتے ہیں وہ مستقبل میں تاریخ رقم کرتے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بچوں کا 15 سال کی عمر تک کوئی مقصد اور کوئی ہدف نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ والدین کو حلال طریقے سے پیسہ کمانے کا مشورہ دیتے ہوئے منور زماں کہا کہ آج نوجوان جو تباہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ صرف موبائل فون ہی نہیں ہے، والدین کی کمائی پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج نوجوانوں کی جو حالت ہے اس کی کئی وجوہات ہے۔ پہلی وجہ اللہ سے دور ہونا ہے۔ والدین کا اہم فرض اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنا ہے۔ بچوں کی اصل تعلیم و تربیت گھروں میں ہوتی ہے۔ جس طرح والدین زندگی گزارتے ہیں اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ بچے سب کچھ والدین سے سیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج چاند پر جانا بے حد آسان ہے اور ہندوستان نے یہ کامیابی حال ہی میں حاصل کی ہے، لیکن آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت اور بچوں کی تربیت جیسے 2 اہم کام بہت مشکل اور تقریباً ناممکن ہو رہے ہیں۔ ماضی کے والدین اور ایک ساتھ کئی بچوں کی بہترین تربیت کا حوالہ دیتے ہوئے موٹیویشنل اسپیکر منور زماں نے اپنے خطاب میں کہا کہ والدین کو آج ایک بچے کی تربیت کر پانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے، پیسہ کمانے اور دنیاوی چیزوں کی خرید و فروخت میں گم ہو چکے ہیں، اور تربیت کے معاملے میں والدین صرف ہے اور اس پر بچوں سے بہت سی توقعات بھی وابستہ رکھتے ہیں۔ منور زماں نے کہا کہ بچوں کی پریشانیوں کے باعث والدین اپنی عمروں سے قبل ہی مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 میں سے 1 گھر ایسا ہوگا جہاں ماں اپنے بچوں سے راضی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ماں باپ اگر ناراض ہو میں بھی ناراض۔ جب نوجوانوں سے اللہ ناراض ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی سیڑھی ماں باپ ہے۔ والدین کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوگا اور ناقابل یقین راستوں سے کئی موقع فراہم کرے گا جس کا نوجوان گمان تک نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صرف روزہ اور نماز کے ذریعے نوجوان اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکتے، ان فرائض کی پوچھ الگ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ والدین دنیا میں بھی کامیاب ہونے کی اور جنت کی سیڑھیاں بھی والدین ہی ہے۔ جناب منور زماں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آپ اللہ کی بہترین مخلوق ہو، خدا کی عظمت، برکت، شان اور طاقت کو پہچاننا ضروری ہے اور ساتھ ہی خود کو پہچاننا بھی لازمی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ آپ 10,000 روپے کی ملازمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، آپ بیش قیمتی ہیرا ہو جس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا۔ اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ، 2 پیر اور 2 آنکھیں دی ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے خود کو غریب کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویراٹ کوہلی اور رونالڈو جیسے ہاتھ، پیر اور آنکھیں اللہ نے آپ کو بھی تو دی ہے، لیکن آپ نے اس کا درست استعمال نہیں کیا۔ کاش اگر کیے
لیے ہوتے تو آج چیمپئن ہوتے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہزاروں سال سے جانور ایک ہی طرز کی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تبدیلی صرف انسانوں کی زندگیوں میں تیزی کے ساتھ آئی ہے۔ انسان نے سائیکل سے کار تک کا سفر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کوئی طالب علم نہیں بگڑتا تھا، لیکن افسوس کہ آج 7ویں جماعت کے طلبہ سگریٹ نوشی کرنے لگے ہیں، عشق عاشقی کے چکروں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ڈرگس کی لعنت کا شکار ہو گئے ہیں، موبائل فونز میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے والدین کو مشورہ دیا کہ وہ روز اپنے بچوں کے موبائل فون چیک کرے کہ بچہ موبائل کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ موٹیویشنل اسپیکر جناب منور زماں نے کہا کہ پہلے 22 سال کی عمر میں بچے بگڑتے تھے، لیکن آج 9 سال کی عمر میں بچے بگڑ رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ تعلیم کے خلاف نہیں بلکہ اسی بے راہ روی کے خوف کا شکار تھے جو آج کی نسل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو لیڈرز کی شدید ضرورت ہے، اس لیے اپنے بچوں کی درست تربیت کے ساتھ ان کی نگرانی کریں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کے لیے صرف لڑکیوں کو ہی ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا، لڑکے بھی اس بے راہ روی کے ذمہ دار ہیں، اس لیے دونوں پر کڑی نظر رکھنے کی شدید ضرورت ہے۔ موٹیویشنل اسپیکر جناب منور زماں نے اپنے خطاب کے آخر میں یقین دیا کہ وہ دوبارہ تانڈور کا دورہ کریں گے اور لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ الگ اصلاحی اور رہنمائی پر مشتمل پروگرام منعقد کریں گے۔